آیت نمبر 38 سورہ فاطر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، صدق اللہ العظیم۔ یہ 38 آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ زمین و آسمان کے اندر جو بھی پوشیدہ چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، یہ غیب ظاہر ہمارے اعتبار سے ہیں، اللہ کریم کے ساری چیزیں سامنے ہیں بالکل۔ اور فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگوں کے دلوں میں راز اور بھید ہیں ان کو بھی جاننے والا ہے۔ ظاہری چیز اس سے کیا پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ دل کے اندر جو وسوسہ آتا ہے، جو دل کے اندر راز ہیں، جو انسان ہر ایک سے چھپا کے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے۔ اور اس میں دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں کفار کے بارے میں ذکر تھا نا، کہ کفار جب ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا تو چیخیں گے، چلائیں گے کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم اچھے کام کر کے آئیں گے۔ تو ایک تو ان کو یہ جواب دیا جائے گا نا، کیا تمہیں وہاں پہلے عبر نہیں ملی تھی جس میں تم اپنے آپ کو سنوار لیتے، جو کل درس میں گزر چکا۔ اور پھر دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ ان کا واپس بھیجنا بالکل لغو ہے، اس لیے کہ اگر ان کو دوبارہ واپس بھیجا بھی جائے تو پھر بھی وہ دنیا کی رنگینیوں میں آ کر ایسے مصروف ہوں گے کہ دوبارہ وہی کام کریں گے جو پہلے کر کے۔ فرمایا نا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عالم، جاننے والا ہے، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے غیبوں کو، بھیدوں کو، رازوں کو۔ انہو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں کو، جو کچھ سینوں کے اندر ہے اسے بھی جاننے والا۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان کی طرف ترغیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایک احسان بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں تمہارے آباء و اجداد کا خلیفہ اور ان کا جانشین بنایا۔ کہ ظاہر آباء و اجداد فوت ہوتے ہیں، پھر انسان ان کا جانشین بن جاتا ہے، پھر آگے اسی طرح نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس طرح پہلے بہت ساری قومیں تھیں، ان کو ہلاک کر کے ان کی جگہ پہ تمہیں زمین پہ اپنا جانشین بنایا ہے، تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، لہٰذا اس کی قدر کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ نے جو تمہیں جانشین بنایا ہے زمین میں، اس کا حق ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانو۔ اور آگے فرمایا کہ اگر کوئی نہیں مانے گا، کفر اختیار کرے گا، تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی آدمی جتنا بھی کوئی انکار اور کفر کرتا جائے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا غصہ اس پہ بڑھتا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جتنا کوئی آدمی کفر اور انکار کرتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ اپنا نقصان کرتا جائے گا۔ جتنا زیادہ انکار کرے گا، جتنا زیادہ کفر کرے گا، اتنا ہی زیادہ اپنا نقصان کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اپنا نقصان نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانو۔ فرمایا نا، هو الذی، وہی ہے، جعل، جس نے بنایا، تم کو، خلائف، جانشین، فی الارض، زمین میں، کہ جس نے تمہیں زمین میں خلافت بھی دی، حکومت بھی دی، اور اسی طرح پہلوں کا جانشین بھی بنایا۔ فمن کفر، پس جس نے کفر کیا، فعلیہ، اس پر، کفرہ، اس کا کفر ہے، یعنی اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے۔ ولا، اور نہیں، یزید، اضافہ کرتا، الکافرین، کافروں کے لیے، کفرہم، ان کا کفر، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، الا، مگر، مقتا، غصہ۔ مقت کہتے ہیں اللہ کا غصہ، لمقت اللہ، اللہ کا غصہ جو ہے، اور اللہ کی ناراضگی، کہ فرمایا کفر اللہ کی ناراضگی بڑھائے گا۔ ولا یزید الکافرین، اور نہیں اضافہ کرتا کافروں کے لیے، کفرہم، ان کا کفر، الا، خسارہ، مگر نقصان۔
کہ کافروں کا کفر ان کے لیے نقصان ہی بڑھا رہا ہے۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں نا کہ جب دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ وہ جو تم نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کے سامنے اپنی حاجات رکھتے ہو، جن کو تم فریاد رست اور کارساز سمجھتے ہو، جن کو یہ سمجھو کہ یہ ہماری بگڑیاں بنانے والے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا ان سے آپ پوچھیں کہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، کہ تمہارے جو ان کو پوجنے کی بنیاد وہ کیا ہے۔ ظاہر ہے نا کہ ہر کام کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، کوئی دلیل ہوتی ہے، تو تم ان لوگوں کو پوجتے ہو اور اسی طرح تم ان کی جو ہے نا وہ ہر اعتبار سے پیروی کرتے ہو، ان کو سجدے کرتے ہو اور ان کو تم الہ اور معبود سمجھتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ اس تمہاری جو یہ تمہارا شرک ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری ہستی بنائی ہے، اسی طرح انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے کہ تمہیں اس سے شک ہو گیا جی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ یعنی کائنات اور دنیا بنانے والے ہیں، انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ بنایا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کائنات کو بنانے کی وجہ سے الہ اور معبود ہے، یہ بھی اس وجہ سے الہ اور معبود ہے کہ یہ بھی کیا کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کیا کیا ہے، کائنات کا کچھ حصہ بنایا ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ اور فرمایا کہ یا ان سے پوچھو کہ چلو الگ تو نہیں بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ کائنات بنا رہا تھا تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ہو گئے تھے اس کائنات میں بنانے میں، اور اللہ کا ہاتھ بٹایا تھا، یا کوئی ایسی بات بھی ہے؟ تو ایسی بھی بالکل نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تھی، جن لوگوں کو یہ شریک بناتے ہیں، یا فرشتوں کو یا جنات کو یا جن ہستیوں کو، وہ سارے اس وقت تو تھے ہی نہیں تھے۔ اور تیسری صورت فرمایا کہ ان سے پوچھیں کہ چلو انہوں نے بنایا بھی کچھ نہیں، وہ اللہ کے ساتھ شریک بھی نہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی تمہیں سند لکھ کے دے دیا کہ یہ میرے ساتھ شریک ہیں، ان کو پوجو پکارو؟ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیوں شرک کرتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے بارہا شرک سے روکا ہے تو اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ فرمایا نا، قل کہہ دیجئے ارأیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، شرکاءکم الذین، اپنے ان شرکاء کو جو جن کو تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا کیا، خالقو انہوں نے پیدا کیا ہے، من الارض زمین میں سے، کہ زمین کا کون سا حصہ، کون سا ٹکڑا یا کون سی دہات یا کون سی مخلوق جو زمین میں ہے جو انہوں نے پیدا کی، ام لہم شرک فی السماوات، یا کیا ان کے لیے کوئی شرکت ہے آسمانوں میں، کہ جب اللہ نے آسمانوں کو بنایا تھا یہ وہاں موجود تھے، شریک تھے، ہاتھ بٹایا تھا، یا اللہ کے ساتھ بادشاہت میں شریک ہیں، ام آتیناہم، یا دے دیے ہم نے ان کو کتاباً کوئی کتاب، فہم پس وہ اعلیٰ بینۃ منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح سند اور دلیل پر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب، کوئی دستاویز دیکھ کے دے دیے کہ یہ میرے شریک ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کیا بن گئی، سند بن گئی۔ جس طرح کوئی ادارہ لکھ کے دے دیتا ہے جی یہ بندے جو ہے نا ہمارے ورکر ہیں یا ہمارے امپلائے ہیں، ہمارے اللہ نے کوئی لکھ کے دیا ان کے بارے میں کہ میرے شریک ہیں، بل ان یعد الظالمون، بلکہ نہیں وعدہ کرتے ظالم، بعضهم ان میں سے بعض کے ساتھ، الا غرورا مگر دھوکے کا، بلکہ بات یہ ہے کہ نہیں وعدہ کرتے ظالم یعنی ان میں سے بعض کے ساتھ، الا غرورا مگر دھوکے کا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں نا کہ ان میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ انہوں نے زمین کا کوئی حصہ بنایا، نہ وہ آسمانوں کے بنانے میں شریک ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرک کی سند دی ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے جو اسلاف ہیں انہوں نے انہیں جھوٹی آرزوئیں دلا کر اور جھوٹی امیدیں دلا کر اس شرک پہ جو ہے نا وہ مجبور کر دیا ہے، اور جو ہے شرک پہ لگے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ یہ ان کے لیے دھوکہ ہے
اور مرتے ہی اب آنکھ کھلے گی تو سب کچھ واضح ہو جائے گا، لیکن اس وقت واضح ہونے کا فائدہ کوئی، اس وقت تو انسان بارہا کہے گا یا اللہ انا سمعنا، ہم نے سن لیا، اور فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں واپس کر دے، ہم نیک اعمال کریں گے، انا موقنون، ہمیں یقین ہو گیا، پکا یقین ہو، لیکن وہاں سے واپسی نہیں ہوگی۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، آگے اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی وحدانیت پر دلیل بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو روکا ہوا ہے اس بات سے کہ وہ ٹل جائیں، گر جائیں، کہ آسمان زمین پہ گر جائے یا آسمان اوپر سے ہٹ جائے یا زمین جو ہے وہ یہ نظام اس کو لے کر لڑک جائے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہا ہے، ولا یؤودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت تھکاتی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے قوت سے ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ آسمان بھی کب سے ہے، جب تک اللہ چاہے گا رہے گا، زمین بھی کب سے ہے، جب تک اللہ چاہے گا رہے گا۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن زَالَتَا، اگر فرض محال یہ آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، ہل جائیں، ٹل جائیں، گر جائیں، تو ان امسکہما من احد من بعدی، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے ہی نہیں جو ان کو روکے، جو ان کو کیا کرے جی۔ تو جب اس سارے نظام کو روکنے والا، تھامنے والا اللہ ہی ہے، تو فرمایا معبود بھی وہی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کوئی معبود نہیں مگر وہی الحی جو زندہ ہے، القیوم جو تھامنے والا ہے، سارے نظام کو چلانے والا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا نا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یمسک السماوات والارض، تھامے ہوئے ہیں، روکے ہوئے آسمانوں اور زمینوں کو اس بات سے کہ ان تزولا، وہ ٹل جائیں، گر جائیں، وَلَئِن زَالَتَا، اگر وہ ٹل جائیں، ہل جائیں اپنی جگہ سے، تو ان امسکہما، تو نہیں روک سکتا انہیں کوئی بھی، من احد، کوئی ایک بھی، من بعدی، اس کے بعد، انہو کانا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہے، حلیماً، بڑا ہی بردبار ہے۔ حلیم کا معنی جو بہت زیادہ برداشت کرنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کتنی نافرمانیاں برداشت کی، ماں باپ برداشت نہیں کرتے جی، ایک بچہ 2 دفعہ غلطی کر جائے، تیسری دفعہ گھر سے نکال دیتے، اللہ تعالیٰ بھی تو ہے نا، اپنے بندوں کے کتنے گناہ دیکھتا ہے، اور اللہ غفورہ، بخشنے والا ہے، بار بار معاف کرتے ہیں، بار بار معاف کرتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اچھا یہ جو مشرکین مکہ تھے، جب پہلے اہل کتاب کے علماء سے یا اہل کتاب کے لوگوں سے سنتے تھے کہ جی آخر زمان پیغمبر آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، اور ان کی بہت ساری وہ جو نشانیاں ان کے پاس تھی وہ بھی بتاتے تھے، تو یہ مشرکین قسم اٹھا اٹھا کے کہتے تھے یار کہ اللہ کی قسم، اگر ہمارے پاس وہ آ گئے نا تو ہم ان کی ضرور پیروی کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ بلکہ یہ اہل کتاب کو طعنہ دیتے تھے، کہتے تھے تم اپنے انبیاء کو مانتے تو ہو لیکن تم ان کی پیروی نہیں کرتے، ہمارے پاس اگر ہمارے جو آخری رسول آئے ہمارے ہوتے ہوئے آ گئے تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ان کی مکمل پیروی کریں گے، اور مکمل طور پہ جو ہے نا وہ ہم ان کی پیروی کر کے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب سے زیادہ ہدایت یافتہ بنیں گے، اور ہم سب سے زیادہ ہدایت کے قریب ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا رسول ان کے پاس آ گیا تو پھر وہ بیزاری اختیار کر لی، انہوں نے بیزاری کیوں اختیار کی؟ ایک تو یہ کہ تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے کہ ہم تو بڑے بڑے سردار ہیں، ہم کیوں مانیں ان کی بات، اور دوسرا یہ ہے کہ بری چالوں کے پیچھے لگ کر، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے تک کی چالیں کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بری چالیں کرتے ہیں وہ بری چالیں ان کے اوپر ہی الٹی پڑ جاتی ہیں، اور مکہ والوں نے بھی جو جو چالیں کی ہیں اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، بالآخر انہی چالوں کے نیچے وہ آئے اور ان کا کام ختم ہو گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ صرف انتظار کر رہے ہیں پہلوں کے دستور کا، کہ اس طرح پہلے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو جھٹلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جن لوگوں نے جھٹلایا ان کو ہلاک کیا اور ان کو تباہ و برباد کیا اور عذاب کے ساتھ ان کو ملیہ میٹ کر دیا۔ تو فرمایا اگر یہ اس طرح انتظار کر رہے ہیں تو اللہ کا طریقہ بدلا نہیں ہے۔ جو ظالموں کے بارے میں پہلے طریقہ تھا کہ آخر میں اللہ ان کو ہلاک کرتے ہیں،
اسی طرح اب بھی ان کے لیے بھی یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقہ میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آیا۔ ایک وقت ایسا آئے گا اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہلاک کریں گے۔ فرمایا نا وہ اقسموا، اور انہوں نے قسمیں اٹھائیں تھیں باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم اپنی پختہ قسمیں، کیا کہا تھا؟ لئن اگر جاءہم آ گیا ان کے پاس نذیر ڈر سنانے والا یعنی اللہ کا رسول، تو لیکونن تو وہ ضرور بضرور ہوں گے، اہدیٰ زیادہ ہدایت یافتہ من احدی الامم ہر امت سے۔ یہ لا یکونن مطلب تاکید، دو تاکید لگے، لام بھی اور نون سکیلا بھی، کہ لازماً ضرور بضور ہم ہر امت سے زیادہ جو ہے نا وہ ہدایت یافتہ ہوں گی۔ فلما جاءہم نذیر، بس جب آ گیا ان کے پاس یعنی ڈر سنانے والا، تو ما زادہم تو نہیں اضافہ ہوا ان کے لیے الا نفورا مگر بیزاری کا، بدکنے کا، بھاگنے کا، استکباراً فی الارض تکبر کرتے ہوئے زمین میں، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، ومکر السیئ اور برے برے فریب کرتے ہوئے، ولا یحیق المکر اور نہیں الٹا پڑتا المکر السیئ یعنی بری چال، اور نہیں الٹی پڑتی بری چال، الا باہلی مگر کرنے والوں پر، مگر اس کے حال پر، یعنی جو بری چال کرتے ہیں انہیں پر، کہ ولا یحیق اور نہیں الٹا پڑتا المکر السیئ برا ہیلا، برا منصوبہ، بری چال، الا باہلی مگر اس کے کرنے والوں پر، یعنی جو اس کے حال ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے جو کہ وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بھئی کسی کے لیے، یہ اردو میں، کہ کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے تو اس میں خود ہی گر جائیں گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کسی اور کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو وہ خود ہی گر جاتا ہے اس میں۔ اللہ فرماتے فَهَلْ يَنظُرُونَ پس وہ نہیں انتظار کرتے الا مگر سنت الاولین پہلوں کے دستور کی، فلن تجدہ پس نہیں پائے گا آپ، فلن تجدہ پس ہرگز نہیں پائیں گے آپ، یہ لن تجدہ ہرگز نہیں پائیں گے، یہ لن تاکید نفی، لسنت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے کو تبدیلا بدلا ہوا، ولن تجدہ اور نہیں پائیں گے آپ لسنت اللہ اللہ کے طریقے کو تحویلا یعنی تبدیل شدہ تغیر، کہ ایک یہ نا کہ مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پہلوں کے بارے میں طریقہ تھا وہ مکمل ہی بدل جائے، یا یہ کہ اس میں کچھ تھوڑا سا تغیر و تبدل ہو جائے، کچھ معافی والا معاملہ ہو جائے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جس طرح پہلے لوگوں نے جھٹلایا ان کو ہلاک کیا گیا، اگر یہ بھی جھٹلائیں گے تو ان کو بھی ایسے ہلاک کیا جائے۔ اولم یسیرو، اب یہ ایک دنیاوی ڈراوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے ہماری سنت جاریہ کا مشاہدہ کرنا ہے پہلوں کے بارے میں، کہ جنہوں نے انکار کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کیا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر یہ ذرا زمین میں چلیں پھریں، سفر کریں، دیکھیں کہ ان کا انجام کیسے ہوا۔ جو طاقت میں ان سے زیادہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی زمین میں عاجز نہیں کر سکتا، ہرا نہیں سکتا، وہ بھی بڑے طاقتور تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جڑوں کو اکھاڑ دیا۔ ذرا چلیں پھریں کہ سعودی عرب کے جو حجر کا علاقہ ہے وہاں پر قوم ثمود کے کھنڈرات تھے، اسی طرح یمن میں قوم عاد کے، اور جب یہ شام کی طرف جاتے تھے تو راستے میں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بھی، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے کھنڈرات موجود تھے۔ فرمایا ذرا ان کو دیکھ لیں، پھر ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ان کا انجام ہوا، جو ان کا ہوا وہی ان کا بھی ہوگا۔ فرمایا نا اولم یسیرو، کیا یہ نہیں چلے پھرے فی الارض زمین میں، فینظروا پس وہ دیکھتے کیف کانا پس کیسے ہوا، عاقبت و انجام، الذین ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وکانوا وہ تھے، اشد زیادہ سخت، منہم ان سے، قوتاً قوت کے اعتبار سے، تو ان سے قوت کے اعتبار سے بہت زیادہ آگے تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے جو کچھ ان کو ملا ان کے 10ویں حصے تک بھی یہ نہیں پہنچے۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، اور نہیں اللہ تعالیٰ ایسی ذات کہ اس کو عاجز کر دے کوئی بھی، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، وما اور نہیں ہے، کان اللہ اللہ تعالیٰ، لیعجزہ کہ اس کو عاجز کر دے، من شیء کوئی بھی چیز، فی السماوات ولا فی الارض نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، کہ آسمانوں میں بھی کوئی مخلوق نہیں جو اللہ سے غالب آ جائے، اللہ کو عاجز کر دے، زمینوں میں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ انہ کان بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہے، علیماً جاننے والا، قدیرہ
قدرت والا، جو چاہے کرتا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اب اس سورہ مبارکہ کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کے حلم، بردباری، صبر، اس کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی گرفت کرے ہر گناہ پر تو آج زمین پہ کوئی آدمی بھی زندہ نہ رہے، یا یہ ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی ایسی نوسط ہے کہ انسان تو انسان ہے، ان کے ساتھ باقی جو مخلوقات ہیں اللہ ان کو بھی ہلاک کر دے، زمین پہ کوئی بھی جاندار زندہ نہ رہے، زمین پہ کوئی جاندار بھی زندہ نہ رہے۔ یعنی یہ کفر اتنی بری چیز ہے، گناہ اتنی بری چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حلم اور بردباری اور کرم سے اللہ تعالیٰ انہیں مؤخر کر رہا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں ایک وقت مقرر تک۔ لیکن جب وقت مقرر آ جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک کریں گے۔ ایسے ہی ہوا ہے کہ جب جن کے بارے میں جو لکھا تھا، جب اس کا وقت آیا ہے تو پھر وہ کام شروع ہو گیا بدر سے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں جو بڑے بڑے کفار کے سرغنے تھے ان کا خاتمہ ہو۔ اور اسی طرح پہلی قوموں کے بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح اوقات مقرر کیے ہوئے تھے، جب تک وقت نہیں آیا بہت پریشان کیا، سب کچھ کرتے رہے، لیکن جب وقت آ گیا تو پھر ایک منٹ میں لگا قوم کی جڑیں اکھاڑ دی۔ وَلَوْ، اور اگر يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، پکڑے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بِمَا كَسَبُوا، اس کی وجہ سے جو انہوں نے کیا، یعنی ان کے کیے کی وجہ سے اگر اللہ ان کو پکڑے، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، تو ما ترک نہ چھوڑے علی ظہرہا، زمین کی پشت پر، من دابہ، کوئی جاندار بھی، من دابہ، یہ من کوئی بھی جاندار زمین پہ نہ چھوڑے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مؤخر کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، جب تک اللہ نے اس دنیا کو چلانا ہے، پوری امت کو اس وقت تک ختم نہیں کیا جائے گا، لیکن جن لوگوں پہ عذاب کا وقت مقرر ہے پہلے بھی، تو ان پہ انفرادی عذاب آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب آ جائے گی ان کی مدت، یعنی ان کا وقت مقرر جو اللہ کی طرف سے مقرر وقت ہے، وہ جب آ جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا۔ یاخذہم، اس کا یہ اذا شرط ہے، اذا حرف شرط ہے، اور جاء اجلہم یہ شرط ہے، اور عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں اس کی جزا موصوف ہے، اخذہم، ان کو پکڑ لے گا، کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی، وقت مقرر آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ، بس بے شک ہے اللہ تعالیٰ، بے عبادی، اپنے بندوں کو بصیرہ، دیکھنے والا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں، ہر حرکت اللہ نوٹ کر رہے ہیں، اللہ سے کو پوچھیدہ تو نہیں، وقت آئے گا تو ان کو پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔